الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والہ الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الرکن الثانی فی شروط العقد وفیہ ثلاثۃ فصول۔ الفصل الأول في الأولياء، الثاني في الشهود، الثالث في الصداق۔ صحت نکاح کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں ان کو 3 ارکان میں انہوں نے تقسیم کیا ہے۔ پہلا رکن کیفیت کے بارے میں جو پائے تکمیل کو پہنچا ہے۔ یہ دوسرا رکن شروع ہوا ہے، لیکن جہاں اجمالی طور پہ انہوں نے ذکر کیا ہے وہ دوسرے کو تیسرے کی جگہ لکھ دیا ہے، یعنی یہ دوسرا ہے لیکن کتاب میں شروع میں انہوں نے الرکن الثالث کی جگہ لکھا ہے، یہاں الرکن الثانی کی جگہ لکھا ہے۔ ظاہر ہے اس کو ذہن میں رکھیے، یہ رکن ثانی ہے اور یہ رکن عقد نکاح کی صحت کی کیا شرطیں ہیں ان کے بیان میں ہے۔ اس میں 3 فصلیں پائی جاتی ہیں، اس کو 3 فصلوں میں منقسم کیا ہے۔ پہلی فصل اولیاء کے بارے میں، اور اولیاء کی جملہ جو اصولی مسائل ہیں ان کا ذکر ہے پہلی فصل میں۔ دوسری فصل میں شہادت کا ذکر ہے، اور تیسری فصل میں مہر اور مہر کے اصولی مسائل کا تذکرہ ہے۔ پہلی فصل جو اولیاء کے بارے میں ہے ہم اسی سے آغاز کرتے ہیں۔ والنظر فی الاولیاء فی مواضع 4، الاول فی اشتراط الولایت فی صحت النکاح، الموضع الثانی فی صفت الولی، الموضع الثالث فی اصناف الاولیاء وترتیبہم فی الولایت وما یتعلق بذلک، الرابع فی عدل الاولیاء من یلونہم وحکم الاختلاف الواقع بین الولی والمولی علیہ۔ پہلی فصل اولیاء کے سلسلے میں۔ اولیاء کے سلسلے میں 4 مقامات قابل غور ہیں، یعنی اس سلسلے میں 4 مسائل ہیں۔ پہلا موقع ولی کی شرطیت کے بارے میں ہے صحت نکاح میں، یعنی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے ولی کا موجود رہنا اور نکاح کے سارے امور کو انجام دینا، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے یہ شرط ہے یا نہیں، اس سلسلے میں آگے تفصیل آ رہی ہے۔ دوسرا مقام ولی کی کیا صفات ہونی چاہیے، کس طرح کی صفات پائی جائیں تو وہ ولی بن سکتا ہے، یہ جو ہے، اور کس طرح کی صفات پائی جائیں تو وہ ولی بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا، صفت ولی میں یہ مسائل آئیں گے آپ۔ تیسرا مقام اولیاء کی قسمیں، ان کی ترتیب ولایت میں کیا ہوگی، اور اس سے متعلق جو مسائل ہیں وہ تیسری جگہ پر آئیں گے۔ چوتھا مقام اولیاء کا اپنی مولیات کو نکاح سے روک دینا، اس سلسلے میں کیا حکم ہے، اور جو اختلاف ولی اور مولی علیہ کے درمیان واقع ہو جائے اس اختلاف کا حکم کیا ہے، اس کا حل کیا ہے۔ ولی
نکاح کرنا چاہتا ہے، مولی علیہ نکاح نہیں کرنا چاہتی، یا مولی علیہ نکاح کرنا چاہتی ہے لیکن ولی اس کا نکاح نہیں کر رہا ہے، تو اس طرح جو اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ یہ 4 مقامات اس فصل میں قابل توجہ ہیں، ان پر غور کرنا ہے، ان کے سلسلے میں گفتگو ہوگی اور فقہا کے جو اختلافات ہیں اس میں ان کا ذکر کیا جائے گا۔ الموضع الاول، یہ کیا ہے؟ الموضوع الاول فی اشتراط الولایت فی صحت النکاح، نکاح کے صحیح ہونے میں ولی کا شرط ہونا، ولی کے موجودگی کا پایا جانا شرط ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے۔ اختلف العلماء، الموضوع الاول اختلف العلماء هل الولایت شرط من شروط صحت النکاح ام لیست بشرط، فذهب مالك إلى أنه لا يكون النكاح إلا بولي وأنها شرط في الصحة في رواية أشهب عنه، وبه قال الشافعي وأحمد أيضا، وقال أبو حنيفة وظفر والشعبي والظهري إذا عقدت المرأة نكاحها بغير ولي وكان كفوا جاز، في رواية أخرى مطلقا جاز، وفرق داود بين البكر والثيب فقال باشتراط الولي في البكر وعدم اشتراطه في الثيب، ويتخرج على رواية ابن القاسم عن مالك في الولاية قول الرابع أن اشتراطها سنة لا فرض، وذلك أنه روي عنه أنه كان يرى الميراث بين الزوجين بغير ولي، وأنه يجوز للمرأة غير الشريفة أن تستخلف رجلا من الناس على إنكاحها، وكان يستحب أن تقدم الثيب وليها ليعقد عليها، فكأنه عنده من شروط التمام لا من شروط الصحة، بخلاف عبارة البغداديين من أصحاب مالك، عاني أنهم يقولون إنها من شروط الصحة لا من شروط التمام۔ ولایت کی شرطیت میں علماء نے اختلاف کیا ہے کہ کیا نکاح کی صحت میں ولایت شرط ہے، یعنی نکاح صحیح ہونے کے لیے ولی کا وجود ضروری ہے، شرط ہے۔ اگر کوئی عورت جا کر کے نکاح کر لیتی ہے، کورٹ میرج کر لیتی، کیا اس کا نکاح ہو جائے گا؟ کسی نے سوال کیا تھا اس سے پہلے۔ ایک عورت ہے جو کورٹ میرج کر لیتی ہے، جا کر کے اپنے ولی کی اجازت نہیں لیتی، نہ ولی کو درمیان میں کرتی ہے، جاتی ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے، وہ جا کر کے اس کو لے کر کے جو ہے کورٹ میں پہنچ جاتی ہے اور وہاں ایجاب و قبول کے ذریعے سے نکاح ہو جاتا ہے۔ تو کیا ایسا نکاح درست ہوگا؟ اس سلسلے میں فقہا نے اختلاف کیا ہے، علماء نے اختلاف کیا۔ امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا، اور صحت نکاح میں ولایت شرط ہے۔ اپنے ولی سے ہٹ کر کوئی عورت جا کر کے نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح شرعاً درست نہیں ہوگا۔ امام مالک کا مذہب یہی ہے۔ یہ روایت امام اشہب نے
امام مالک سے کی ہے۔ امام مالک کے کئی شاگرد ہیں، ایک شاگرد اشہب ہیں جنہوں نے یہ روایت بیان کی ہے امام مالک سے۔ اسی کے قائل امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل بھی ہیں، جن کا ذکر یہاں نہیں آیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کی بھی یہی رائے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں۔ وقال ابو حنیفة وظفر والشعبی والظہری اذا عقدت المرأة نکاحها بغیر ولی وكان كفوا جازا۔ امام ابو حنیفہ، امام ظفر، امام شعبی، امام ظہری یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب عورت اپنا نکاح بغیر ولی کے کفو میں کرے گی تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ کفو میں، کفو کا مطلب یہ ہے کہ جس مرد سے وہ نکاح کر رہی ہے وہ مرد اس کے مساوی ہے سماجی اعتبار سے۔ اب آپ آگے پڑھیں گے کہ کفو میں کن چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ کیا اس میں دینداری کا، جی ہاں سب لوگ کہتے ہیں دین کا اعتبار ہوگا، دینداری کا اعتبار ہوگا۔ کیا اس میں جو ہے حسب و نسب کا اعتبار ہوگا؟ کیا اس میں خاندان اور برادری کا بھی اعتبار ہوگا؟ تو اس طرح بہت ساری چیزوں کا اعتبار کیا جاتا ہے فقہا کے نزدیک کفو میں۔ اگر اس کے برابری کا وہ مرد ہے خاندانی اعتبار سے بھی، اسی طرح بعض لوگوں نے مال کا بھی اعتبار کیا ہے۔ عورت مالدار ہے تو اس کا شوہر اگر غریب ہے، مسکین ہے، تو ایسا نکاح جو عورت رد کر سکتی ہے۔ آگے تفصیل سے اس کا ذکر آئے گا۔ تو کن کن چیزوں میں کفو کا اعتبار ہوگا، یہ چند موٹی موٹی باتیں ہم نے بتائی ہیں۔ اگر اس سے ہٹ کر کوئی عورت کسی دوسری برادری کے شخص سے نکاح کرتی ہے جس سے اس خاندان کے لوگوں کو عار و ننگ لاحق ہوتا ہے، سماج میں یہ جو ہے ان کو رسوا ہونا پڑتا ہے، تو نکاح نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہیں ایک دوسری روایت بھی امام ابو حنیفہ سے ہے کہ مطلقاً جائز ہے، کفو یا غیر کفو کا اعتبار نہیں ہوگا۔ کہیں بھی کوئی عورت جا کر کے نکاح کرتی ہے اور خود اپنی مرضی سے کرتی ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا بغیر ولی کے۔ وفرق داؤد بین البکر والثیب، امام داؤد ظاہری نے فرق کیا ہے، باقرہ اور سیبہ کے درمیان فرق کیا ہے، اور یہ کہا کہ باقرہ کا نکاح تو نہیں ہو سکتا بغیر ولی کے، لیکن سیبہ اپنا نکاح اگر بغیر ولی کے کرتی ہے تو نکاح ہو جائے گا۔ فقال باشتراط الولی فی البکر، امام داؤد ظاہری نے کہا کہ باقرہ کے سلسلے میں ولی کا ہونا شرط ہے، لیکن سیبہ کے سلسلے میں ولی کا ہونا شرط نہیں ہے، بغیر ولی کے اگر وہ اپنا نکاح کر لیتی ہے تو اس کا نکاح ہو جائے گا۔ امام داؤد ظاہری کی یہ رائے ہے۔ ابن قاسم کی روایت میں امام مالک سے جو رائے آئی ہے ولایت کے سلسلے میں، وہ چوتھی رائے ہے۔ یہ تین رائے اوپر ہو گئی، ایک عدم جواز، دوسرے کفو کے ساتھ جائز، اور تیسری رائے جو ہے بکر اور سیب کے درمیان فرق داؤد ظاہری کی۔ ابن قاسم نے امام مالک سے ایک چوتھی روایت نقل کی ہے ولایت کے سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ ولایت کی جو شرطیت ہے وہ سنت کے درجے کی ہے، فرض کے درجے کی نہیں ہے۔ سنت یہ ہے کہ عورت اپنے ولی کو بیچ میں کرے، بغیر ولی کو درمیان میں کیے ہوئے نکاح نہ کرے، سنت یہ ہے۔ باقی فرض نہیں ہے کہ اس کے بغیر نکاح نہ ہو، بغیر ولی کے اگر وہ نکاح کرتی ہے تو نکاح ہو جائے گا، لیکن سنت یہ ہے کہ عورت خود اپنا نکاح نہ کرے بلکہ اپنے
ولی کو اپنے درمیان میں کر کے کرے نکاح۔ یہ چوتھا جو قول کیسے آیا ہے، کیوں کر آیا ہے، آگے اس کی دلیل دے رہے ہیں۔ اس لیے کہ امام مالک سے ابن قاسم نے جو روایت نقل کی ہے وہ اس بنیاد پر کی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ زوجین کے درمیان میراث کے قائل ہیں۔ بغیر ولی کے اگر نکاح ہو گیا، بغیر ولی کے نکاح ہو گیا تو اور شوہر کا انتقال ہو گیا فرض کرو، تو یہ بحیثیت بیوی کے اس کی میراث میں حصہ پائے گی، حقدار ہوگی۔ امام مالک کی یہ رائے ہے۔ تو اسے یہ معلوم ہوا کہ ولی کا ہونا فرض نہیں ہے بلکہ ولی کا ہونا سنت ہے۔ وَأَنَّهُ، اور امام مالک یہ بھی کہتے ہیں کہ غیر شریف عورت دنی سماج میں کمزور طبقے سے تعلق رکھنے والی، لوگوں کے یہاں آنا جانا ایسے ہی ہے، کام کاج بھی کرتی ہے، گھروں میں بھی کام کرتی ہے لوگوں کا ہے، اس کا کوئی خاص مقام نہیں ہے، اس طرح ایسی عورت کے لیے کہتے ہیں کہ جائز ہے کہ وہ کسی کو اپنا جانشین بنا لے اور درمیان میں کر کے اب نکاح اپنا کروا لے اس سے۔ میں درس روک دوں، آپ تشریف لائیں۔ میں اس کے لیے آیا ہوں ہاں کہ کیا کوئی ٹائم ٹیبل ہے یہاں بنا ہوا اس کا لیکچر کا؟ قاسم صاحب وہی کہیں ہوں گے، وہی اس کے ابھی میرا درس ختم ہوتا ہے تو آپ سے لکھا جو ہے ہوتی ہے۔ تو غیر شریف عورت کے لیے جس کا ولی نہیں ہے، جو سماج میں کمزور طبقے سے تعلق رکھتی ہے، کمزور ہے مالی اعتبار سے بھی، یا بیوہ ہے، کوئی ہے نہیں اس کے آگے پیچھے، تو کہتے ہیں کہ اپنے نکاح کے تعلق سے لوگوں میں سے، سماج میں سے، خاص طور سے جو پردھان ہو گاؤں کے یا کوئی بااثر آدمی ہو، تو اس کو اپنا جو ہے وہ اپنی نکاح کی ذمہ داری اس کے حوالے کر دے کہ آپ ہمارا نکاح کر دیجئے، تو یہ جو ہے یہ بہتر ہے۔ اور کہتے ہیں کہ یہ بھی مستحب ہے کہ سیبہ عورت اپنے ولی کو آگے بڑھائے تاکہ وہ اس کا نکاح کرے۔ ان تمام باتوں سے گویا کہ یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ولی شرط تمام نہیں ہے، شرط تمام ہے، شرط صحت نہیں ہے، یعنی ولی کا ہونا شرط تمام میں سے ہے، شرط صحت میں سے نہیں ہے، یعنی نکاح تو درست ہو جائے گا لیکن پائے تکمیل کو پہنچنے کے لیے ولی کا بیچ میں جو ہے اس کو سامنے لا کے رکھ دینا یہ ضروری ہے تاکہ نکاح اپنے اختتام تک پہنچ جائے، اپنے تمام تک پہنچ جائے، مکمل ہو جائے۔ یہ بغدادی علماء یا بغدادی مالکیہ کے خلاف یہ رائے ہے۔ یہ جو اوپر رائے ابھی جو بیان ہوئی ہے یہ شرط تمام کی، کہتے ہیں کہ بغدادی جو مالکیہ ہیں وہ یہ رائے نہیں رکھتے، ان کی رائے کے خلاف یہ رائے ہے۔ یعنی میری مراد یہ ہے کہ بغدادی مالکیہ کہتے ہیں کہ ولایت صحت نکاح کی شرط ہے، شرط تمام نہیں، شرط صحت ہے، شرط تمام نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو رائے ہیں اوپر جو کئی رائیں بیان کی گئی ہیں امام مالک سے، یہ بغدادی فقہائے مالکیہ کے علاوہ جو مصر سے جن کا تعلق ہے یا جو اندلس سے جن کا تعلق ہے ان لوگوں کے ہاں اس طرح کی رائے پائی جاتی ہیں۔ باقی اوپر جو میں نے رائے جو قول نقل کیا ان کا امام مالک کا کہ ولی صحت نکاح کی شرط ہے، شرط صحت ہے، شرط تمام نہیں ہے، یہ رائے جو ہے یہ بغدادی علماء کی ہے، علماء مالکیہ کی۔
آپ نے دیکھا کہ اس مسئلے میں کئی رائیں سامنے آئی ہیں اور شدید اختلاف ہوا ہے، شدید اختلاف ہوا ہے۔ سبب اختلاف میں یہ بیان کریں گے، اب بڑی وضاحت سے بیان کریں گے، بڑی مارکۃ العارہ بحث کی ہے انہوں نے اس مسئلے میں، اور تمام جتنے فریق ہیں سب کے دلائل پیش کیے ہیں اور دلائل پر گفتگو کی ہے۔ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ أَنَّهُ لَمْ تَأْتِ، اس پہ غور سے سنیے اس کو، یہ جو ابتدائی بات ہے نا، یہ اسی کو سمجھنے پر آگے عبارت کے سمجھنے کا انحصار ہے۔ آپ اس کو سمجھیں گے تو آگے عبارت سمجھتے چلے جائیں۔ وَسَبَبُ اخْتِلَافِهِمْ أَنَّهُ لَمْ تَأْتِ آيَةٌ وَلَا سُنَّةٌ هِيَ ظَاهِرَةٌ فِي اشْتِرَاطِ الْوِلَايَةِ فِي النِّكَاحِ فَضْلًا عن أن يكون في ذلك نص، بل الآيات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملة، وكذلك الآيات والسنن التي يحتج بها من يشترط إسقاطها هي أيضا محتملة في ذلك، والأحاديث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها إلا حديث ابن عباس، وإن كان المسقط لها ليس عليه دليل لأن الأصل براءة الذمة۔ ایک جملے میں بڑی اہم بات بتائی ہے، ایک اصول بتا دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کے اختلاف کا سبب اس مسئلے میں یہ ہے کہ نہ کوئی ایسی آیت آئی ہے، نہ کوئی ایسی حدیث جو ولایت کی شرطیت میں ظاہر ہو نکاح میں۔ دیکھیے ان کی اصطلاحات ہیں، ظاہر ہے، محتمل ہے، نص ہے۔ اس کو پہلے سمجھ، محتمل ہے، ظاہر ہے، نص ہے۔ ایک آیت ہے جس سے ایک حکم نکلتا ہے، اس آیت سے میں کئی معنی ہیں اور تمام معنی کا احتمال پایا جاتا ہے مساوی طور پر۔ مساوی طور پر اس آیت کریمہ یا اس حدیث کے اندر کئی معانی ہیں اور تمام معنی کا احتمال مساوی ہے، تو کہیں گے کہ اس آیت کریمہ میں ان عنوانوں کا احتمال پایا جاتا ہے۔ اب ان معنی میں سے کوئی ایک معنی، کسی ایک معنی کا ثبوت ذرا قوی انداز میں آ گیا ہے، مضبوط انداز میں آ گیا ہے، لیکن دوسرے معنی کا بھی احتمال ہے۔ ایک معنی کا ثبوت کچھ قوی انداز میں، مضبوط انداز میں ہے، تو کہا جائے گا کہ یہ حدیث یا یہ آیت اس معنی میں ظاہر ہے اور ان معنوں میں محتمل ہے، یعنی یہ معنی اس آیت کریمہ سے اس کا ثبوت قوی انداز میں آیا ہے بنسبت دیگر معنی کے۔ اگر اس آیت کریمہ میں صرف ایک یا اس حدیث میں صرف ایک ہی معنی ثابت ہو رہا ہو، دیگر معنی کا اس میں کسی دیگر معنی کی گنجائش تک نہ ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث اس معنی میں نص ہے، یا یہ آیت اس معنی میں، اس حکم میں نص کی حیثیت رکھتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ دیگر جو معنی ہیں ان کا احتمال ہی نہیں پایا جاتا۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ محتمل، ظاہر اور نص تینوں کو ذہن میں رکھیے۔ کہتے ہیں کہ سبب اختلاف آیت کریمہ، نہ کوئی ایسی آیت آئی ہے نکاح میں ولایت کی شرطیت کے سلسلے میں جو اس کے ثبوت میں ظاہر ہو، اور نہ کوئی سنت آئی ہے۔ کہ جائے کہ اس سلسلے میں کوئی نص آئی ہو، فضلاً ان یکون فی ذالک نص، کہ جائے کہ اس سلسلے میں کوئی نص ہو، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے جو ولایت کی شرطیت میں ظاہر ہو، یعنی اس کا ثبوت کچھ قوی انداز میں ہو بنسبت عدم ثبوت کے۔ کہتے ہیں بل الآیات والسنن التي جرت العادۃ بالاحتجاج بها عند من يشترطها هي كلها محتملۃ۔ کہتے ہیں بلکہ جتنی بھی آیتیں ہیں، جتنی بھی احادیث و سنن ہیں جن سے عموماً استدلال کیا گیا ہے، ان لوگوں کی جانب سے جو ولایت کو شرط قرار دیتے ہیں، جن احادیث سے، جن آیات سے یا جن احادیث سے جس سے عموماً جسے دلیل پیش کیا گیا ہے، پیش کی گئی ہے، جس کے ولایت کی شرطیت کے سلسلے میں جس کو بطور دلیل کے پیش کیا گیا ہے، کیا جا رہا ہے عام طور سے، یہ سب کی سب محتمل ہیں۔ یعنی جہاں ایک طرف ولایت کی شرطیت کا ثبوت ملتا ہے، وہیں عدم شرطیت کا بھی کی طرف اشارہ ملتا ہے اسی آیت کریمہ میں۔ اسی طرح جو آیتیں اور جو احادیث، جن احادیث و آیتوں سے ان لوگوں نے احتجاج کیا یا دلیل پیش کی ہے جو ولایت کے سقوط کی شرط لگاتے ہیں، یعنی ولایت کو شرط نہیں مانتے صحت نکاح میں، وہ بھی محتمل ہے۔ اس اپنے معنی میں محتمل، یعنی کئی دوسرے معنی کا بھی اس سے ثبوت ملتا ہے۔ اس طرح یہ دونوں جو فریق ہیں جو ولایت کو شرط مانتے ہیں، ایک فریق، دوسرا فریق نہیں شرط مانتا، دونوں کے پاس قرآن و سنت سے دلائل ہیں، لیکن ان نصوص کے اندر دیگر معنی کا احتمال پایا جاتا ہے۔ والاحادیث، اور احادیث باوجود کہ اپنے الفاظ میں محتمل ہے، یعنی اور دیگر معنی کا احتمال رکھتی ہیں یہ احادیث، ان کی صحت میں بھی اختلاف کیا گیا ہے۔ احادیث کی صحت میں بھی اختلاف ہو گیا ہے، باوجود کہ اس میں اور دیگر معنی کا احتمال ہے، سوائے ابن عباس کی حدیث کے، جس کا ذکر آئے گا یا اوپر بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ وہ صحت کے اعتبار سے اس میں کوئی شک نہیں ہے یا اس کی صحت پر اتفاق ہے۔ گرچہ وَإِنْ كَانَ الْمُسْكِتُ، تو دیکھیے ایک اصول بیان کر رہے ہیں، وہ اصول یہ ہے کہ ایک مسئلے میں ایک شخص کوئی شرط لگاتا ہے اور دوسرا اس شرط کا قائل نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جو شرط لگاتا ہے دلیل اس پر ہے، جو اس شرط کو ساقط قرار دیتا اس پر دلیل نہیں ہے۔ گرچہ ولایت کی شرطیت کو ساقط کرنے والے پر کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو معلوم ہے فطری طور پہ کہ ایک عورت عاقل و بالغ ہے، باقرہی سے ہی وہ اپنے تمام جو ہے معاملات میں بااختیار ہیں، نکاح میں بااختیار ہوں۔ اب جو لوگ ولایت کی شرط لگاتے ہیں ان پر یہ واجب ہے کہ وہ دلیل پیش کریں۔
اور جو لوگ نہیں شرط لگاتے ان پر واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ لأن الأصل براءۃ الذمۃ، اس لیے کہ اصل ذمے سے اس کا بری ہونا ہے، ساکت ہونا، ذمے میں واجب نہیں ہونا ہے۔ آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کیوں آپ نے اس کو شرط نہیں قرار دیا، یہ نہیں کہا جائے، بلکہ یہ کہا جائے گا کیوں آپ نے ولایت کو شرط قرار دیا صحت نکاح میں۔ اصل یہ ہے کہ کوئی شرط نہیں، کوئی ایسی قید نہیں ہے، ذمے سے انسان بری ہے اس طرح کی قیود اور شروط سے، الا کہ آپ کوئی قید لگاتے ہیں، کوئی شرط لگاتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کے لیے دلیل پیش کریں۔ اگر ہم اس شرط کے قائل نہیں ہیں تو ہم سے مطالبہ نہیں ہوگا کہ آپ کیوں اس شرط کے قائل نہیں ہیں۔ اصل برات الذمہ ہے، ذمے سے بری ہونا، یعنی ذمے میں کوئی چیز ثابت ہونا نہ ہونا، یہ ہے۔ اگر آپ کوئی چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں، شرط کو ثابت کرنا چاہتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی دلیل دیں۔ ہم سے یہ نہیں کہیں گے کیوں آپ شرط کیوں نہیں لگا رہے ہیں، اس لیے کہ اصل یہ ہے کہ چیز بغیر شرط کے ثابت ہے، الا کہ آپ کوئی ایسے دلائل پیش کریں جن سے ثابت ہو کہ نہیں یہ شرطیں ضروری ہیں صحت میں۔ اب کہتے ہیں کہ وَنَحْنُ نُورِدُ مَشْهُورَ مَا احْتَجَّ بِهِ الْفَرِيقَانِ وَنُبَيِّنُ وَجْهَ الْاحْتِمَالِ فِي ذَلِكَ۔ کہتے ہیں کہ ہم یہاں وہ مشہور دلائل جن کو دونوں فریق نے پیش کیا ہے، ہم اسے یہاں ذکر کرتے ہیں، اور ان میں احتمال کے جو وجوہ ہیں، احتمال کی جو جہتیں ہیں انہیں بھی بیان کریں گے۔ احتمال کی جو جہتیں ہیں انہیں بھی ہم بیان کریں گے، جو پہلو ہیں احتمال کے انہیں بھی ہم بیان کریں گے۔ دونوں فریق کے مشہور دلائل کا ہم ذکر کرتے ہیں یہاں، اور ان میں جو احتمالات ہیں انہیں بھی ہم بیان کرتے ہیں، اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ فَمِنْ أَظْهَرِ مَا احْتَجَّ بِهِ مِنَ الْكِتَابِ مَنِ اشْتَرَطَ الْوِلَایَةَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ قالوا وهذا خطاب للأولياء ولو لم يكن لهم في الولاية لما نهوا عن العزل۔ وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا۔ وقالوا وهذا خطاب الأولياء أيضا۔ ومن أشهر ما احتج به هؤلاء من الأحاديث ما رواه الزهري عن عروة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 3 مرات، وإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها، فإن استجروا فالسلطان ولي من لا ولي له۔ خرجه الترمذي وقال فيه حديث حسن۔ ہاں، سب سے واضح کتاب اللہ سے سب سے واضح آیت جس کو ان لوگوں نے دلیل جس کو بنائی ہے جو ولایت کی شرطیت کے قائل ہیں، اللہ تعالیٰ کا یہ قول فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ۔ کہتے ہیں کہ جب عورتیں اپنی عدت کو پہنچ جائیں تو اے اولیاء تم ان کو اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں،
کی وضاحت ہو رہی ہے ابھی آیت کریمہ سے۔ آیت یہ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، جب یہ عورتیں اپنی مدت کو پہنچ جائیں یعنی عدت کو پوری کر لیں، تو اے اولیاء تم انہیں اس بات سے نہ روکو کہ وہ اپنے سابقہ شوہروں سے نکاح کریں۔ دراصل امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کو کہتے ہیں یا اسرح آیت فی اعتبار الولی، یہاں نہیں ہے۔ امام شافعی کی یہ رائے، یہ بات جو ہے ہم نے نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہے اسرح آیت فی اعتبار الولی، ولی کے اعتبار میں یہ سب سے صریح اور واضح آیت ہے۔ کہتے ہیں وَإِلَّا لَمَا كَانَ لِعَدْلِهِ مَعْنًا، کہتے ہیں ورنہ ولی کو روکنے کا جو ہے اختیار وہ بے معنی ہو جائے گا۔ اگر ولی کو اختیار نہیں ہے تو اس کا روکنا بے معنی سا ہوگا۔ جب ولی سے کہا جا رہا ہے کہ تم ان مولیات کو نہ روکو جو عدت پوری ہونے کے بعد اپنے شوہر سے نکاح کرنا چاہتی ہیں، تو نکاح کرنے دو۔ اگر ولی کو اختیار نہیں ہے روکنے کا، ولایت کے سلسلے میں کوئی اختیار نہیں ہے، تو یہ عدل بے معنی ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ یہ کام کرنے دیجئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں اختیار ہے روکنے کا۔ نکاح کے ہونے نہ ہونے میں آپ بااختیار ہیں۔ دراصل ایک روایت آتی ہے جو اس کو جو ہے یہ لوگ جو ہیں نزول کا سبب قرار دیتے ہیں، اس واقعے کو اس آیت کے نزول کا سبب بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کسی شخص سے کر دیا، کسی شخص سے اپنی بہن کا نکاح کیا۔ بس اس نے ان کی بہن کو طلاق دے دیا، فطلقها زوجها، طلاق رجعی دیا اور چھوڑ دیا، یہاں تک کہ عدت اس کی پوری ہو گئی ان کی بہن کی۔ پھر اس نے چاہا کہ اس کو اپنے نکاح میں لے آئے، تجدید نکاح کر لے۔ حضرت معقل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معقل ابن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی برہم تھے طلاق دینے پر۔ بس انہوں نے دوبارہ اس سے نکاح کرنے کی مخالفت کی۔ بہن نے چاہا کہ پھر اپنی اسی شوہر سے نکاح کر لے، کسی نے ابھی طلاق دے دیا، تو انہوں نے اختلاف کیا، کہا کہ نہ، میں نے اس اپنی بہن کو سجایا سنوارا اور تمہارے عقد میں دیا اور تم نے ناقدری کیا، اسے جو طلاق دے دیا، اب میں اس کا نکاح تم سے نہیں کر سکتا اور نہ اس کو اجازت دوں گا کرنے۔ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا اس آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہوئی اور انہیں تنبیہ ہوئی، حضرت معقل ابن یسار کو تنبیہ کی گئی کہ اگر اپنی سابقہ شوہروں سے یا عورتیں عدت گزر جانے کے بعد نکاح کرنا چاہتی ہیں دوبارہ، تو تم رکاوٹ نہ بنو، ان کو نہ روکو نکاح کرنے سے۔ بات سمجھی کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ولی کو اپنی مولیات کے سلسلے میں پوری اتھارٹی ہے، پورا اختیار ہے، بھرپور اختیار ہے۔ یہ امام شافعی دلیل دیتے ہیں اس آیت کریمہ کو۔ قالوا وہذا خطاب للاولیاء، ظاہر یہ خطاب
فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ خطاب اولیاء ہی سے ہے فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ یہ خطاب اولیاء سے ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ فِي الْوِلَایَةِ اگر انہیں ولایت کے سلسلے میں کوئی اختیار نہ ہوتا تو ان کو عدل سے نہ روکا جاتا. لما نہو عن العدل تو ان کو عدل سے نہ روکا جاتا. اگر ان کو ولایت میں کوئی اختیار نہ ہوتا تو انہیں نہ روکا جاتا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قول وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا قَالُوا هَذَا خطاب الاولیاء. ایسے اولیاء سے خطاب کیا جا رہا ہے، خطاب کر کے کہا جا رہا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا اپنی مولیات کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے. اگر ایمان لاتے ہیں، مسلمان ہو جاتے ہیں تو نکاح کرو، لیکن حالت شرک میں ان سے اپنی بیٹی، اپنی بہن، اپنی بھتیجی، اپنی مولیات کا نکاح نہ کرو. یہ بھی خطاب اولیاء کو اختیار ہے نا، اللہ نے دیا ہے کہ وہ اپنی مولیات کا نکاح کر سکتے ہیں. اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو ان کو کیوں خطاب کر کے یہ تنبیہ کی جاتی کہ دیکھو تم ان مشرک مردوں سے اپنی مولیات کا نکاح نہ کرو. بات واضح ہے نا. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ میں بھی اور واضح طور پر فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ اپنے میں سے وہ مولیات جو بن بیاہی ہے ان کا نکاح کرو. اولیاء سے کہا جا رہا ہے کہ ان کا نکاح کرو جو بے شوہر کی ہیں. بغیر شوہر کی چاہے شوہر آشنا ہو چاہے ان کی شادی نہ ہوئی ہو، جو بے شوہر کی سماج میں ان کا نکاح کرو کہ وہ ازدواجی زندگی گزاریں، انفرادی زندگی نہ، تجرد کی زندگی نہ گزاریں. اس سے سماج میں خرابی پیدا ہوتی ہے. تو اولیاء کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ جو بن بیاہے ہیں وہ کیا نام ہے اور لڑکیاں ان کا نکاح کرو. اب اسی ضمن میں وہ لڑکے بھی آ جاتے ہیں جو ماں باپ کی سرپرستی میں ہیں، جو بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کر دو تاکہ کوئی خرابی پیدا ہونے سے پہلے جو ہے وہ ان کی زندگی جو سیدھی راہ پہ چل جائے. یہ وہ آیات ہیں، مشہور آیات، جن سے جمہور نے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوگا. ولی کا ہونا شرط ہے عورت کے نکاح میں. مشہور حدیث جن کو دلیل بنایا ان لوگوں نے، وہ روایت ہے جو امام زہری سے مروی ہے اور وہ اپنے استاد عروہ سے نقل کرتے ہیں، اور وہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نقل کرتے ہیں. عروہ اللہ کے رسول، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیہا فنکاحها باطل. کہتے ہیں کسی بھی عورت نے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو اس کا نکاح باطل ہے. فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، تاکید کے ساتھ 3 بار آپ نے فرمایا. بغیر ولی کی اجازت کے اگر کوئی عورت نکاح کرتی ہے تو اس کا نکاح باطل ہے. اگر شوہر نے اس سے دخول کر لیا ہے تو جو کچھ اس سے فائدہ اٹھایا ہے اس کو مہر ادا کرے. اور اگر ان کے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے، نزاع ہو جائے، ولی اور مولیات کے درمیان نزاع ہو جائے تو فالسلطان ولی من لا ولی لہ، تو سلطان اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو، یا ولی جو ہے اس کا نکاح نہیں کرنا چاہتا ہے تو اپنا مقدمہ سلطان کے پاس، قاضی کے پاس لے جائے اور اس کو حل کرائے. یہ مشہور حدیث ہے جو
جس سے استدلال ان لوگوں نے کیا ہے جو کہتے ہیں ولی کا ہونا ضروری ہے۔ اس حدیث کی تخریج امام ترمذی نے کی ہے، اور اس حدیث کے سلسلے میں یہ فرمایا حدیث حسن، حسن درجے کی حدیث۔ وَأَمَّا مَا احْتَجَّ بِهِ مَن لَّمْ يَشْتَرِطِ الْوِلَايَةَ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ فَقَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ قالوا وهذا دليل على جواز تصرفها في العقد على نفسها قالوا وقد أضاف إليهن في غير ما آية من الكتاب الفعل فقال أن ينكحن أزواجهن وقال حتى تنكح زوجا غيره۔ اسی طرح ایک آیت حتیٰ تنکح زوجا غیرہ۔ وَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ فَاحْتَجُّوا بِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ المتفق على صحته وهو قوله عليه الصلاة والسلام الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستعمر في نفسها وإذنها سماتها۔ وبهذا الحديث احتج داود في الفرق عنده بين الثيب والبكر في هذا المعنى، فهذا مشهور ما احتج به الفريقان من السماع۔ رہے وہ لوگ جو نکاح کی صحت میں ولایت کی شرطیت کے قائل نہیں ہیں، انہوں نے جن آیات اور سنن سے احتجاج کیا ہے یا استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول فلا جناح علیکم فیما فعلنا فی انفسہن بالمعروف، فلا جناح علیکم۔ کہتے ہیں فلا جناح، کوئی حرج نہیں، کوئی گرفت نہیں ہے تم پر اس معاملے میں جو یہ خود کریں اپنی ذات کے سلسلے میں معروف کے مطابق۔ واضح کیا گیا ہے کہ عورتیں اپنی ذات کے سلسلے میں جو کچھ کریں ان کو کرنے دیا جائے، اس میں رکاوٹ ڈالنے کی اختیار نہیں ہے آپ کو۔ کہتے ہیں کہ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ عورت عقد کے معاملے میں اپنی نفس کے عقد میں تصرف کا جواز رکھتی ہے، تصرف کا جواز رکھتی ہے کہ عورت خود اپنا خود نکاح کر سکتی ہے۔ اولیاء سے کہا جا رہا ہے کہ کوئی تم پر گیر نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی جو ہے تنگی نہیں ہے کہ وہ خود اپنی ذات کے سلسلے میں معروف کے مطابق کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے۔ اسی طرح ان لوگوں نے یعنی احناف نے اور دلیل پیش کی ہے، انہوں نے کہا کہ اس آیت کے علاوہ بھی دیگر آیات میں فعل یعنی فعل نکاح کا کی نسبت یا اضافت عورتوں کی طرف کی گئی ہے۔ فیما فعلنا، دیکھ رہے ہیں، فیما فعلنا، جو خود اپنی ذات کے سلسلے میں کرتی ہیں کریں، اس میں تم مداخلت نہ کرو۔ اسی طرح ان ينكحن ازواجهن، کہ وہ اپنے شوہروں سے نکاح کریں، اس سے تم نہ روکو۔ اسی آیت کریمہ جس کو امام شافعی نے کہا ہے یا اسرہ آیتن، احناف نے بھی استدلال کیا اسی سے، ان ينكحن ازواجهن، کی عورتیں خود اپنے شوہروں سے نکاح کریں، اس میں تم رکاوٹ نہ ڈالو، خود کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ بغیر ولی کے وہ اپنا نکاح کرنے کا پورا اختیار رکھتی ہیں۔ نکاح کی نسبت کرنے کی نسبت ان کی ذات کی طرف کی گئی، عورتوں کی ذات کی طرف کی گئی۔ یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ عورتیں اپنی ذات کے سلسلے میں
جو کچھ کرنا چاہتی ہیں وہ کر سکتی ہیں۔ اسی طرح یہ آیت کریمہ حتی تنکح زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کریں تنکح آیا ہے نا۔ یہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، اگر مرد نے تیسری طلاق دے دی ہے تو اب اس کے بعد وہ عورت اس مرد کے لیے حلال نہیں ہوگی یہاں تک کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے اس کے علاوہ سے، تب یہ اس کے لیے حلال ہوگی۔ تو تنکحہ کی اضافت عورت کی طرف کی گئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عورت اس سلسلے میں کچھ اختیار رکھتی ہے۔ وَأَمَّا مِنَ السُّنَّةِ، بس کتنی دیر ہوئی ہے؟ 55 منٹ۔ کیوں نہیں